ہوگی۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ فتح 1453 میں سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں ہو چکی تھی، مگر کئی علماء کا ماننا ہے کہ یہ فتح امام مہدی کے دور میں پھر سے ہوگی، اور جب مسلمان استنبول فتح کر رہے ہوں گے تو اسی وقت خبر ملے گی کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے اور پھر شروع ہوگا اگلا اور سب سے بڑا دور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیرت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ جس ویڈیو ریئیکشن دے رہے ہیں نور حدیث، ان کے چینل کا نام ہے اور ان کا چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، آپ لوگ ان کے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستو آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ہر آدمی انتظار کر رہا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کب آئیں گے، حضرت مہدی علیہ السلام کب آئیں گے، کب ایسے ہوگا کہ پوری دنیا میں مسلمان ایک جٹ ہو جائیں گے۔ آج جو بٹے ہوئے ہیں تمام کسی بھی کریے فرقوں میں یا سیاہ سنی کا جو معاملہ ہے، لیکن جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا تب یہ سب کچھ بھی نہیں رہے گا، سب ایک ہی جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے اور ایک بڑی طاقت بن جائیں گے۔ اور کچھ لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو پوری دنیا میں ایک بار پھر سے اسلامی حکومت قائم ہوگی انشاءاللہ نے چاہا تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دوستو، اسی ٹاپک پہ ہم ویڈیو ہے یہ میری پوری کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آنے کا جو ظہور ہے ان کی کیا کیا نشانیاں ہیں، کیا وہ ایک دم قریب ہو چکی ہیں یا جو حالات چل رہے ہیں پوری دنیا کے، یہ سب کیا اشارہ کرتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو اسی ٹاپک پہ ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں، اینڈ تک سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ تو آپ بھی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اپنے قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو اچھی لگا کرے تو شیئر ضرور کیا کریے۔ ایک ہی نام پر ٹکی ہوئی ہے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر کوئی اس انتظار میں ہے کہ وہ کب آئیں گے، کب وہ امت کی رہنمائی کریں گے، کب وہ مسلمانوں کو گمراہی، ظلم اور بکھراؤ سے نکال کر سیدھے راستے، انصاف اور دین کی طرف لے جائیں گے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر امام مہدی آ جائے تو مسلمان دوبارہ عزت اور طاقت حاصل کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ مسلمان پوری دنیا پر حکومت کر سکیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام مہدی کا آنا صرف مسلمانوں کی کتابوں میں ہی بتایا گیا ہے یا پھر دنیا کے اور مذہبوں میں بھی ان کے آنے کی خبر دی گئی ہے؟ اور سب سے اہم سوال، آج کی بڑی بڑی طاقتوں کا سامنا امام مہدی کیسے کریں گے؟ تو آئیے اس پورے مدعے کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ مہدی کا مطلب کیا ہے؟ مہدی ایک عرب لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہدایت پایا ہوا، یعنی راستہ دکھانے والا، ایسا شخص جو انسانوں کو گمراہی، ظلم اور ناانصافی سے نکال کر حق، انصاف اور اللہ کی راہ پر چلنے کی دعوت دے۔ ہادی یا رہنما کا تصور نیا نہیں ہے، یہ تو انسان کی شروعات سے آ رہا ہے۔ ہر دور میں لوگ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ کوئی ایسا شخص آئے جو انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب بت پرستی، ظلم، کرپشن اور گمراہی عام ہو چکی تھی تو کچھ نیک لوگ اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ کوئی رہنما بھیج جو ہمیں اس اندھیرے سے نکالے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت نوح کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر زیادہ تر لوگوں نے انکار کیا۔ آخرکار اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ایک کشتی بنائے۔ انہوں نے ہر جانور کی ایک جوڑی اس میں سوار کی اور اپنے سچے ماننے والوں کو بھی۔ پھر ایک بھینکر طوفان آیا اور تمام ظالموں کو بہا لے گیا، اور یہی سے ایک نئی انسانی زندگی کی شروعات ہوئی۔ پھر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور، جب انسانیت نے پھر سے توحید کو چھوڑ کر بت پرستی اپنائی تو اللہ نے اپنے خلیل یعنی دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اپنے دور کی ہر بت پرستی کو ٹھکرایا، صرف ایک اللہ کی عبادت کی اور توحید کا پیغام دیا۔ وہ بہت سی آزمائشوں سے گزرے لیکن اللہ نے انہیں خلیل اللہ کا مقام عطا کیا۔ پھر آیا مصر میں فرعون کا ظلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی آبادی مصر میں بڑھنے لگی۔ فرعون نے انہیں اپنا غلام بنا لیا اور ان پر بے حساب ظلم ڈھایا، مردوں کو قتل کرتا، عورتوں کو زندہ رکھتا اور ان سے مزدوری کرواتا۔ بنی اسرائیل نے دعا کی، اے اللہ کوئی بھیج جو ہمیں اس ظلم سے نجات دے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے فرعون کو بار بار اللہ کا پیغام سنایا، مگر وہ گھمنڈ میں ڈوبا رہا۔ آخر میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو مدد دی اور بنی اسرائیل کو آزادی ملی۔ حضرت عیسیٰ کا دور آیا اور مسیحا کی امید کی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کے کئی صدیوں بعد جب رومن کا راج فلسطین پر تھا، یہودی عالم کرپٹ ہو چکے تھے اور سالوں سے کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ لوگ ایک مسیحا کا انتظار کر رہے تھے، ان کی کتابوں میں بھی ایک مسیحا کی خبر دی گئی تھی، اور پھر وہی مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آئے۔ مگر بنی اسرائیل کے زیادہ تر لوگوں نے ان کی بات ماننے کے بجائے ان کے خلاف سازشیں کی۔ اللہ نے انہیں بچا کر آسمان پر اٹھا لیا اور کہا گیا کہ وہ پھر واپس آئیں گے۔ پھر آخری نبی کا زمانہ آیا۔ جب عرب میں ظلم اور گمراہی پھیلی تو یہودیوں کی کتابوں میں بھی ایک آخری نبی کی خبریں موجود تھیں۔ وہ اسی طرح انتظار کر رہے تھے جیسے آج مسلمان امام مہدی کا کر رہے ہیں، اور پھر وہی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں تشریف لائے۔ مگر زیادہ تر یہودیوں نے انہیں بھی نہیں مانا، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ نبی ان کی نسل سے آئے گا، عرب سے نہیں۔ بعد کے دور میں کچھ علماء اور اسکالرز نے اس انتظار کی سوچ پر بھی تنقید کی، یعنی امام مہدی کے انتظار کی جو تنقید کی۔
جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کہا کہ مسلمان ہر مشکل وقت میں صرف مسیحا یا مہدی کا انتظار کرنے لگتے ہیں اور خود کچھ نہیں کرتے۔ اقبال کا ماننا تھا کہ یہی سوچ مسلمانوں کو کمزور کرتی ہے۔ انہوں نے امام مہدی کے عقیدے کو نہیں بلکہ ان کے نام پر بیٹھ کر کچھ نہ کرنے کی سستی کو خطرناک بتایا۔ پیارے دوستو، کیا حدیثوں میں بھی امام مہدی کا ذکر ملتا ہے؟ جی ہاں، حدیث کی بہت ساری کتابوں میں امام مہدی کا ذکر ملتا ہے، جیسے ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد، الحاکم۔ حالانکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان کا نام سیدھے طور پر نہیں آیا، مگر باقی کتابوں میں جتنی حدیثیں ہیں ان کی تعداد اور راوی کی سچائی کو دیکھ کر علماء نے مانا ہے کہ امام مہدی ان کا آنا ایک سچا، پختہ اور مانیہ عقیدہ ہے۔ صرف اسلام میں نہیں اور مذہبوں میں بھی ہے ان کا ذکر۔ اور یہ بات جان کر حیرانی ہوتی ہے کہ امام مہدی جیسا تصور صرف اسلامی کتابوں میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے اور مذہبوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ جیسے میسوپوٹامیا کی مانیتاؤں میں ایک چرواہے جیسے شخص کا ذکر آتا ہے جو آخری زمانے میں آ کر لوگوں کی رہنمائی کرے گا۔ مصر یعنی ایجپٹ کی پرانی سوچ میں ایک کردار ہے اوسیرس، جو مر چکی زمین کو پھر سے زندہ کرے گا اور انصاف کا نظام لائے گا۔ زورو ایسٹرین یعنی پارسی مذہب میں زرتھرست کا ذکر ہے جو آخری دور میں آ کر ایک بڑی جنگ لڑے گا۔ ہندو دھرم میں کل کی اوتار کا ذکر ہے جو سفید گھوڑے پر سوار ہوگا، ہاتھ میں تلوار ہوگی اور ظلم کے خلاف لڑائی کرے گا۔ بودھ دھرم میں بھی ایک کردار ہے میتریہ، یہ وہی انسان ہوگا جب دھرم پتن کی حالت میں ہوگا تب لوگوں کو پھر سے سچائی کی راہ دکھائے گا۔ یہودی مانتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک مسیحا آئے گا جو انہیں ظلم سے بچائے گا۔ عیسائی یعنی کرسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمان بھی یہی مانتے ہیں۔ یعنی یہ بات صاف ہے کہ مسیحا کا تصور صرف اسلام میں نہیں بلکہ ہر بڑے مذہب میں پایا جاتا ہے، مگر اسلام میں امام مہدی کا ذکر کسی اور مذہب کی نقل نہیں بلکہ پختہ اور صحیح حدیثوں پر آدھارت ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ پیارے دوستو، امام مہدی کا ذکر حدیثوں میں کیسے آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ دیا، ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا کی تمام قومیں مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کو بلائے گی، جیسے بھوکے لوگ کھانے کی تھالی پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی تو اللہ ایک شخص کو بھیجے گا جو زمین کو انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم سے بھری ہوگی۔ یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی میں بھی ہے۔ امام مہدی کا نام، نسبت اور بیعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا میں ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرا ایک نسل والا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا وہ اٹھے گا اور زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، امام مہدی کی بیعت کعبہ کے پاس ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسلام کو ان کے ذریعے دوبارہ زندہ کرے گا۔ مسند احمد، حاکم، طبرانی۔ روایتوں میں آتا ہے امام مہدی کے ساتھ 313 لوگ ہوں گے، بالکل ویسے ہی جیسے غزوہ بدر میں صحابہ کی تعداد تھی۔ یہ لوگ الگ الگ علاقوں سے آئیں گے، اللہ کے مقبول، طاقتور، پرہیزگار اور علم والے ہوں گے۔ ہر ایک کے پاس 40 لوگوں جتنا علم اور حکمت ہوگی۔ خراسان سے کالے جھنڈوں کی فوج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈوں والی فوجیں نکلے گی اور وہ مہدی کی مدد کرے گی۔ دوسری حدیث میں ہے، جب کالے جھنڈے خراسان سے نکلے تو ان کے پاس جانا کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ خراسان کا علاقہ آج کے افغانستان، ایران، اتر پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے کچھ حصوں کو ملا کر تھا۔ آج خراسان نام کا صوبہ صرف ایران میں ہے جسے خراسانی رضوی کہا جاتا ہے۔ یعنی جب حدیث میں خراسان کا ذکر آتا ہے تو مراد اس دور کا ایتہاسک علاقہ ہے، نہ کہ کوئی موجودہ ملک یا حکومت۔ اور کالے جھنڈے یہ ایک نشانی ہے، نہ کہ کسی موجودہ سنگٹھن یا پارٹی کا نام۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو ایک حکومت ایک فوج بھیجے گی تاکہ ان کی گرفتاری کی جائے، مگر جب یہ فوج بیدا نام کی جگہ پر پہنچیں گی جو مکہ اور مدینہ کے بیچ ہے تو اللہ کا حکم ہوگا اور پوری فوج زمین میں دھس جائے گی۔ یہ واقعہ صحیح مسلم اور کئی دوسری حدیثوں کی کتابوں میں درج ہے اور اسے صحیح کہا گیا ہے، یعنی آتھینٹک۔ یہ معجزہ اتنا بڑا ہوگا کہ جو لوگ پہلے امام مہدی کو نہیں مانتے تھے وہ بھی بیعت کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا، تمہارے اور روم یعنی عیسائیوں کے بیچ ایک صلح ہوگی، پھر تم اور وہ مل کر ایک تیسرے دشمن سے لڑائی کرو گے اور تمہیں فتح ملے گی۔ مگر جب فتح کے بعد ایک عیسائی سپاہی کہے گا یہ جیت صلیب کی وجہ سے ملی، یعنی کراس کی وجہ سے، تو ایک مسلمان جواب دے گا یہ جیت صرف اللہ کی مدد سے ملی۔ بس اسی بات پر جھگڑا شروع ہوگا اور صلح ٹوٹ جائے گی۔ اس کے بعد پشچم کی طرف سے ایک بڑی فوج مسلمانوں پر حملہ کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جنگ میں مسلمانوں کی فوج 3 حصوں میں بٹ جائے گی۔ ایک حصہ بھاگ جائے گا جسے اللہ معاف نہیں کرے گا، دوسرا حصہ شہید ہو جائے گا، تیسرا حصہ فتح پائے گا اور پھر انہیں کبھی کوئی آزمائش نہیں دی جائے گی۔ اس جنگ کو کہا گیا ہے ملحمہ کبریٰ، یعنی آخری دور کی سب سے بڑی جنگ۔ یہ جنگ شام یعنی سیریا کے علاقوں کے قریب ہوگی۔ اس کے بعد مسلمان قسطنطنیہ فتح کریں گے جو آج کا استنبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے اور اسے فتح کرنے والا لیڈر اور فوج بہترین ہوگی۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ فتح 1453 میں سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں ہو چکی تھی، مگر کئی علماء کا ماننا ہے کہ یہ فتح امام مہدی کے دور میں پھر سے ہوگی، اور جب مسلمان استنبول فتح کر رہے ہوں گے تو اسی وقت خبر ملے گی کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے اور پھر شروع ہوگا اگلا اور سب سے بڑا دور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نشانیوں کا ذکر کئی حدیثوں میں کیا ہے۔ سنن ابو داؤد میں ایک حدیث آتی ہے جس میں بتایا گیا ایک بہت بڑی آگ نکل کر پورب سے دکھائی دے گی
اور لوگ اسے 3 راتوں تک دیکھ سکیں گے۔ اب یہ آگ کیا ہوگی، اس کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کچھ لوگ اسے نیوکلیئر دھماکے یا کسی بڑی تباہی سے جوڑتے ہیں، مگر حدیث صرف آگ کا ذکر کرتی ہے، اس کی وجہ کا نہیں۔ اسی لیے ہمیں تفصیل میں جانے کے بجائے حدیث کی لفظی حد تک رکنا چاہیے اور اس کے حق میں یا خلاف زیادہ طویل توجہ نہیں دینی چاہیے۔ ایک اور نشانی جو ابن ماجہ میں آتی ہے وہ ہے شیطان انسانوں کی آواز میں پکارے گا اور لوگوں میں ڈر اور افواہیں پھیلائے گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آخری دور میں فتنے اور جھوٹی باتیں اتنی تیزی اور طاقت سے پھیلیں گی کہ لوگ حق اور جھوٹ میں فرق نہیں کر پائیں گے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کیسے ایک جھوٹی خبر، ایک افواہ یا ایک وائرل ویڈیو لاکھوں لوگوں کے سوچنے کا طریقہ بدل دیتی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے فتنے، سازش اور افواہیں لوگوں کے دل اور دماغ پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں، جیسے شیطان انسانی آوازوں کے پیچھے چھپا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ شام یعنی سیریا کے علاقوں میں آپسی جنگ یعنی سول وار ہو رہی ہے اور خون بہایا جا رہا ہے تو سمجھ لو کہ بڑا فتنہ قریب ہے۔ آج اگر ہم غور کریں تو سیریا، یمن، فلسطین، عراق جیسے علاقوں میں سالوں سے جنگ اور خون خرابہ چل رہا ہے۔ یہ حدیث شاید انہی حالات کی طرف اشارہ کرتی ہو، مگر اس میں صاف تاریخ یا سال نہیں بتایا گیا۔ اسی لیے ہمیں حدیث کی حد تک رکنا چاہیے اور کسی بھی بات کو ضرورت سے زیادہ کھینچنا نہیں چاہیے۔ تو دوستوں، یہ تمہارا ایکشن جو آپ نے دیکھا اور یہ جانا حضرت مہدی علیہ السلام تو آئیں گے، یہ تو کنفرم ہے، ایک دم صحیح بات ہے، لیکن وہ کب آئیں گے، وہ دن کون سا ہوگا، وہ سال، وہ سن، وہ مہینہ، یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور وہ کس طرح سے جنگیں ہوں گی، وہ سمجھ لیے بڑی خطرناک جنگیں ہوں گی، کیونکہ اتنی بڑی بڑی طاقتوں سے جو آج کے دور میں ہیں، تو یہ سمجھ لیے سب اسی کا اشارہ ہے۔ اور تمام ملکوں میں جو حالات ہیں جیسے کہ فلسطین، سیریا اور دیگر جو ہی ملک ہیں، وہ حالات یہی اشارہ کر رہے ہیں کہ بس وہ وقت ایک دم قریب ہے۔ تو بہرحال یہ تو اللہ ہی بہتر جانے کب ان کا ظہور ہوگا۔ تو اس ویڈیو میں یہ انفارمیشن تھی، آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنی قیمتی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔